بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد عرفان آپ سے مخاطب ہوں اردو ادب لیکچر فورم سے۔ تو میں نے ایک پہلے ویڈیو اپلوڈ کی تھی مرزا شوق کی مثنویوں کے حوالے سے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اسی ٹاپک کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ مثنوی اردو ادب کی اہم ترین صنف رہی ہے۔ جتنے بھی اچھے شعراء گزرے ہیں انہوں نے مثنویاں لکھی ہیں۔ اگر ہم مثنویوں کو دیکھیں تو ان کو دو گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ وہ مثنویاں جن میں مافوق الفطرت عناصر کا سہارا لیا گیا ہے، اور وہ مثنویاں جن میں عشق تو ہے لیکن پیشکش کا انداز غزل سے وابستہ مخصوص جذباتی آہنگ پر مبنی ہے۔ پہلے گروہ میں میر حسن نسیم اور دوسرے میں میر مومن اور داغ کی مثنویوں کو شمار کیا جاتا ہے۔ اس تناظر میں جب مثنویوں کا مطالعہ کریں تو نئے پن کی خوشبو کا احساس ہوتا ہے۔ تصنع عشق کی روایت میں زیر عشق تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ لکھنؤ کے کجراؤ معاشرہ میں حصول لذت کے لیے طوائف تھی، تو تصنع پسندی کی تسکین کے لیے انسان اور جن پری کے عشق سے ذہن کی تسکین ہو جاتی تھی۔ اس معاشرہ میں ایسے براہ راست عشق کا تصور ممکن نہ تھا جس میں کسی شہزادی یا پری کے بجائے محبوبہ اپنی گلی محلہ کے سوداگر کی بیٹی ہو۔ جس محلہ میں تھا ہمارا گھر وہیں رہتا تھا ایک سوداگر، ایک دختر تھی اس کی ماہ جمی، شادی اس کی نہیں ہوئی تھی کہیں۔ اور عشق کسی پر اسرار واقعہ یا کسی طلسمی واقعہ کے برعکس گھر کے کوٹھے پر سے شروع ہو۔ ایک دن چرخ پر جو ابر آیا، کچھ اندھیرا سا ہر طرف چھایا، کھل گیا جب برس کے وہ بادل، قوس تب آسمان پر آئے نکل، دل میرا بیٹھے بیٹھے گھبرایا، سیر کرنے کو بام پر آیا، دیکھا ایک سمت جو اٹھا کے نظر، سامنے تھی وہ دخت سوداگر، ہوئی میری جو اس کی چار نگاہ، منہ سے بے ساختہ نکل گئی آہ، سامنے وہ کھڑی تھی ماج منیر، چپ کھڑا تھا میں صورت تصویر۔ لکھنوی مزاج جس چمک دمک اور لکھنوی سوچ جس ایچ پیچ کی عادی تھی، اس کی بنا پر ان کے لیے ایسی عام چیز کا قبول کرنا آسان نہ تھا۔ جہاں تک زیر عشق کے پلاٹ کو ہم دیکھتے ہیں وہ بالکل سیدھا سادہ، جدید تکنیک کے حوالے سے تو وہ سرے سے پلاٹ ہی نہیں ہے۔ کوٹھے پر دیکھنے سے عشق ہوا، نامہ و پیام کے بعد ملاقات، وصل، پھر گھر والوں کو معلوم ہونا، محبوب کا رسوائی کے خوف سے زہر کھا کر مر جانا، عاشق کا بھی صدمہ کی تاب نہ لا کر زہر کھانا مگر بچ جانا، یہ ہے قصہ۔ لیکن اس کی تاثیر جذبات کی اس حقیقی تصویر کشی میں مضمر ہے جو نسوانی نفسیات سے واقفیت کے بغیر ناممکن ہے۔ زیر عشق کے ساتھ ساتھ ان کی دوسری مثنویاں فریب عشق اور بہار عشق کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شوق ایک ماہر نفسیات کی مانند نسوانی جذبات اور ان کی تہ در تہ کیفیات سے گہری واقفیت رکھتے تھے۔ ان کے مرد اور عورت سیدھے سادے مرد اور عورت ہی رہتے ہیں۔ جس لذت کو معاشرے میں وہ سانس لے رہے تھے، اس کی بنا پر ان کی زندگی بلند مقاصد حیات سے تہی نظر آتی ہے۔ دل میں روحانیت سے مملو عشق کا ایک عرفہ تصور ملتا تھا، لیکن لکھنوی معاشرہ میں وہ بھی نہ تھا۔ اس لیے شوق نے جس عشق کا تصور پیش کیا وہ 2 جمع 2 برابر 4 قسم کا ہے۔ ایک نارمل مرد اور نارمل عورت کی جنسی خواہشات کا کفاف نامہ ہے۔ عاشق ہر ممکن طریقہ سے اپنی جنسی مقصود کو حاصل کرتا ہے، لیکن اس کے لیے اسے نہ تو اس شرط کو پورا کرنا پڑتا ہے اور نہ ہی
مماثل کرنی پڑتی ہیں۔ وہ اپنے زمانے کے دستور کے مطابق نامہ پیام کے ذرائع تلاش کرتا ہے۔ محبوب اپنی فطرت کے مطابق اور من چاہے منڈیا ہلائی کے مستاق انکار کرتی ہے، لیکن پھر مان جاتی ہے۔ اس کے بعد جنس ملاپ کی نظر آتی ہے۔ شوق نے کیونکہ ہر مقام پر حقیقت نگاری سے کام لیا ہے، اس لیے جنسی ملاپ میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ مرد اور پری یا جن اور عورت کا وصل نہ تھا، اس لیے مرد اور عورت کا ملاپ ہوگا تو ایسے یہ ہوگا مرد کا عورت کا ہونا چاہیے، بلکہ شوق اگر اس ضمن میں اخوا سے کام لیتے تو فنی منصب سے دور ہو جاتے، جو زیر عشق اور ان کی دیگر مصنوعیوں سے اجاں ہے۔ بہرحال یہ طے ہے کہ عشق نامراد کی حرمہ نصیب کا یہ المیہ ایسا دلدوز ہے کہ محبت کے مارے جوان لڑکوں، جذباتی لڑکیوں اور ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے اعصاب پر اس کے شدید اثرات ہوتے ہیں۔ عبد الماجد رے آبادی اردو کا ایک بدنام شاعر یا گناہگار شریف زادی مقالات ماجد صفحہ 142 میں اس کے جذبات پر اثرات کے بارے میں لکھتے ہیں۔ لکھنؤ میں شروع میں تھیٹر کا رواج ہوا تو اس کمپنی نے اس تماشا کو سٹیج پر دکھایا۔ پرانے لوگوں سے یہ روایت سننے میں آئی ہے کہ گناہ گار کماری کے جنازے کا اٹھنا اور اس کے پیچھے غمزدہ والدین کا ماتم کرتے ہوئے چلنا اور پچھاڑے کھا کر گرنا جب دکھایا گیا تو تماشا گاہ ایک عزم بن گئی۔ لکھنؤ کی نزاکت قیامت خیز واقعیت کی نقل کا بھی تحمل نہ کر سکی، ہچیوں اور سسکیوں کا تار بند گیا، بعضوں کو غش آ گیا اور ایک آدھ نے خودکشی کی بھی ٹھان لی۔ اس پر تماشا دکھانا قانون ممنوع ہو گیا اور کتاب کی اشاعت بھی عرصہ تک بند رہی۔ ارسطو نے یونانی علمیہ کے اثرات کے ضمن میں دو عناصر پر بطور خاص زور دیا تھا، رحم اور دہشت۔ دیکھا جائے تو زیر عشق پر مبنی ڈرامہ بھی اپنے ناظرین پر انہی اثرات کا موجب بنتا تھا، لیکن ارسطو کے تصور علمیہ کی اساسی شرط نہ پوری ہو سکی، یعنی ڈرامے کا اختتام ان جذبات کے تھرسس کا باعث نہ بنتا تھا۔ اس لیے ناظرین روتے ہوئے پائے گئے اور خودکشی تک نوبت آ گئی۔ تھیٹر کی تاریخ میں غالباً زیر عشق کی صورت میں واحد ایسی مثال ملتی ہے جو اگر ایک ارسطو کے تصور علمیہ کی عملی مثال پیش کرتی ہے تو دوسری طرف یہ وجہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ افلاطون ڈرامے کا کیوں مخالف تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بطور ڈرامہ زیر عشق خاصا مقبول رہا ہے۔ ڈاکٹر صفدر حسین واقعات انیس صفحہ 108 میں مرزا شوق کے نواز مہدی حسن لکھنوی کے ضمن میں لکھتے ہیں، لکھنؤ میں ان کے دکان کے قریب افضل محل نام کی ایک حویلی تھی جس میں 19ویں صدی کے آخری زمانے میں بمبئی کی بعض ناٹک کمپنیاں آ کر ٹھہرتی اور ڈرامے پیش کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ داراب شاہ کی کمپنی آئی ہوئی تھی جس نے منشی الف خان حباب فتح پوری کا لکھا ہوا ڈرامہ غزالہ مارو پیش کیا تھا۔ اس ڈرامے کو دیکھ کر مہدی حسن آسن کے دل میں ڈرامہ تصنیف کرنے کا شوق پیدا ہو گیا تھا، چنانچہ انہوں نے 1897 میں اپنے رشتے کے نانا نواب مرزا شوق کی مشہور مثنوی زیر عشق کے قصہ کو دستاویز محبت کے نام سے ڈرامے کی صورت میں منتقل کر کے داراب شاہ کو دے دیا۔ اس ڈرامے کی بھی پیشکش لکھنؤ میں ہی ہوئی تھی۔ نواب مرزا شوق غزل گوبی تھے۔ جرت کے رنگ میں زیادہ تر اشعار ملتے ہیں۔ ایک شعر ملاحظہ ہو، ایک شب میرے گھر آن کے مہمان رہے تھے، ملتے نہیں شرم کے مارے کئی دن سے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ مرزا شوق کے حوالے سے کچھ انفارمیشن تھی اور ان کی جو مصنوعی زیر عشق ہے اس کے پلاٹ کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، اور اس میں جو عشق و عاشقی کا قصہ بیان ہوا وہ اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور یہ ارسطو کے حوالے سے بھی جو ان کا تصور المیہ ہے کہ تھارسز وہ جو ایک نظریہ پیش کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ایک بحث ہو گئی ہے کہ کیا جو ارسطو المیہ کا تصور پیش کرتا ہے کیا وہ اس پر بھی پورا اترتی ہے یا نہیں اترتی، اور افلاطون ڈرامے کا کیوں مخالف تھا۔ تو یہ دونوں باتیں واضح ہو جاتی ہیں کہ زیر عشق کو دیکھ کر جب اسے سٹیج کیا گیا تو اس کو دیکھنے کے بعد جو صورتحال واضح ہوئی تو وہ صورتحال اچھی نہیں تھی، کیونکہ بعض لوگ تو خودکشی کرنے کی نوبت تک جا پہنچے۔ تو اصل میں جو ارسطو کے تھارسس کا المیہ تصور پیش کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب آدمی ایک المیہ والا ڈرامہ دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر جو
المیہ چھپا ہوا ہوتا ہے، تو وہ المیہ جذبہ آنسوں کی صورت میں باہر نکل آئے اور اس کے دل پر جو بوجھ ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ اسی نارمل زندگی گزارنا شروع کر دے جس میں وہ اس المیہ سے پہلے تھا۔ تو وہ ہم جب مرزا شوق کے زیر عشق ڈرامے کو دیکھتے ہیں، جب یہ سٹیج ہوا تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ خودکشی کرنے کی نوبت تک پہنچ جاتے ہیں، تو یہ اس کے مخالف تھا۔ تو یہ کیتھارسس والا جو نظریہ ہے اس کی شرط پوری نہیں ہوتی، کیونکہ جذبات کا انخلاء نہیں ہوا بلکہ جذبات میں اضافہ ہو گیا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جو افلاطون مخالف تھا وہ صحیح مخالف تھا۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔